اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون صدق اللہ العلی العظیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ روم کی آیت نمبر 39 کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، اور وہ اموال یا وہ چیزیں کہ جو تم ربا کے طور پر لیتے یا دیتے ہو، لیربوا فی اموال الناس، تاکہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو جائے۔ آدمی عام طور سے یہی سوچتا ہے جب وہ سود لیتا ہے یا سود دیتا ہے کہ یا میرا بڑھ جائے گا یا اس کا بڑھ جائے گا، تو اللہ کہتا ہے جو تم پیسہ چیزیں دیتے ہو تاکہ سود کے طور پر دیتے ہو تاکہ وہ بڑھ جائیں، یا تم لیتے ہو تاکہ وہ بڑھ جائیں، فلا یربو عند اللہ، وہ اللہ کے نزدیک بڑھتا نہیں ہے۔ اور اس کا ہم اسی دنیا میں دیکھ سکتے ہیں، وہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں ان کے پاس پیسہ ہوتا بھی ہے تو وہ بدنام ہو جاتے ہیں، عزت ان کی چلی جاتی ہے، لوگ ان پر لعنتیں بھیجنے لگتے ہیں، پھر ایک نہ ایک دن ان کا سارا مال آہستہ آہستہ ان کے یہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو ہم دنیا میں بھی ایسا دیکھتے ہیں، اور اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے فلا یربو عند اللہ، وہ اللہ کے نزدیک بڑھتا نہیں ہے۔ وما آتیتم من زکاة، لیکن جو تم زکوٰۃ کے طور پر مال دیتے ہو، تریدون وجہ اللہ، اور اس سے تمہارا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، زکوٰۃ دیتے ہو لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، کیوں؟ وجہ اللہ، اور اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، فاولئک هم المضعفون، تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا مال بڑھ جاتا ہے زکوٰۃ دینے سے۔ زکوٰۃ چاہے وہ مستحب ہو چاہے وہ واجب ہو، جو مال بھی آپ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں وہ یہاں پر بھی آپ کو ملتا ہے اور وہاں پر بھی ملتا رہتا ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اگر اپنا مال رسول اللہ پہ خرچ نہ کیا ہوتا تو آج ہم علیہ السلام ان کو نہ کہہ رہے ہوتے۔ آج ہم ان کو کیوں اچھائی سے یاد کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، کل بھی ملکہ رہیں اور آج بھی عزت سے یاد کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے انسان دنیا میں بھی صاحب مال بنتا ہے اور مرنے کے بعد بھی صاحب عزت رہتا ہے۔ تو اگر عزت دار بننا ہے، حلال کماؤ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ الحمدللہ ہم سب یہاں جو جمع ہوئے یہی سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ کہاں پر خرچ کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ ہم نے یہ بات پڑھ لی کہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے گیہوں پر، جو پر، کھجور پر، کشمش پر، اونٹ پر، گائے پر، بکری بھیڑ پر، گولڈ کے سکے، چاندی کے سکے اور مال تجارت پر۔ ہم نے یہ بات پڑھ لی الحمدللہ۔ آج سوال یہ ہے کہ ہم پر اگر زکوٰۃ واجب ہو جائے، اللہ کرے کہ ہمیں اتنا ہماری حلال کمائی اتنی ہو کہ ہم پر زکوٰۃ واجب ہو جائے، انشاءاللہ اتنا کمائیں۔ یہ زکوٰۃ لینے کا اسلام کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ بتانا چاہتا ہے گھر میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھو، بلکہ دنیا میں نکلو، کام کرو، اتنا کماؤ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکو، اللہ کی راہ میں دے سکو، اللہ کے راستے میں لٹا سکو۔ یہ زکوٰۃ واجب تبھی تو ہوگی جب ہم کمائیں گے، تبھی تو واجب ہوگی۔ تو حلال کمائی کی جائے، نکلیں ہم اپنے یہاں سے حلال کمائی کے لیے، لیکن ہاں شیطان کے بہکائے میں کبھی نہ آئیں کہ نکلے کمانے کے لیے حلال اور راستے میں شیطان نے بہکا دیا کچھ اور کر بیٹھے۔
تو شیطان کے بہکاوے سے بچیں۔ اسی لیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الفقہ الفقہ الفقہ، 3 مرتبہ کہا ہے۔ احکام خداوند کو، احکام الہی کو سیکھو، احکام الہی کو سیکھو، احکام الہی کو سیکھو، ثم المتجر، پھر تجارت کرو، پھر بزنس کے لیے نکلو۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان راستے میں کیچ اپ کر لیتا ہے، اٹھا لیتا ہے، اللہ کے بندوں کو بہکا دیتا ہے، لہٰذا سیکھنا ضروری ہے۔ کہاں واجب ہے، کہاں حلال ہے، کہاں کیا ہونا چاہیے، یہ واجب ہے، ضروری ہے، انسان کو سیکھنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اللہ ہمیں اتنا نوازے کہ ہم پر انشاءاللہ زکوٰۃ واجب ہو جائے۔ اب آج کا سوال یہ ہے، زکوٰۃ واجب ہو گئی تو میں یہ دوں کسے، کہاں پر خرچ کروں، کہاں پر خرچ کروں، کس کو دینا ہے؟ اس کا جواب بھی قرآن نے خود دیا ہے۔ پھر ہم اس آیت کو پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ وضاحت کے ساتھ بیان بھی کریں گے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ صدقات یعنی زکوٰۃ وغیرہ، زکوٰۃ کی بات ہے۔ یہ صدقات سے مراد قرآن کی زبان میں، عربی میں واجب زکوٰۃ، واجب زکوٰۃ۔ اب میں یہاں یہ پوائنٹ بیان کر دوں، جہاں جہاں بھی زکوٰۃ واجب ہے، چاہے وہ فطرہ ہو، چاہے وہ یہ والے 10 جگہیں ہوں، یہ زکوٰۃ واجب ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں وہ یا تو خمس واجب یا مستحب ہے، ٹھیک ہے، مستحب ہے کہ آپ دے رہے ہیں، کسی کو لٹا رہے ہیں، لیکن یہ واجب ہے۔ 2 جگہ یہ واجب ہیں، زکوٰۃ المال اور فطرہ، یہ واجب ہے۔ اس کو عربی میں اور فقہ میں صدقات کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ سادات پر صدقہ حرام ہے، یہ اسی کا ہے، یہ والا صدقہ ہے۔ وہ جو روزانہ آپ صدقہ دیتے ہیں وہ حرام نہیں ہے، وہ سید کھا سکتا ہے، مستحب ہے۔ وہ صدقہ جو حرام ہے، وہ کھجور جو جناب زینب اولیاء مقام یا جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہما یا جناب سکینہ پر پھینکے گئے، وہ کیا تھے؟ وہ صدقہ واجبہ تھے۔ تبھی شہزادیوں نے ارشاد فرمایا تھا صدقہ ہم اہل بیت پر حرام ہے۔ سید پر جو صدقہ حرام ہے وہ یہ ہے صدقات، یہ حرام ہے زکوٰۃ، سید نہیں کھا سکتا نارمل حالات میں۔ اگر مجبور ہو گیا تو یہ زکوٰۃ اور فطرہ بھی لے گا تو سید کا ہی لے گا، غیر سید کا نہیں لے کے۔ اگر مجبوری ہے، کہیں سے کوئی راستہ ہی نہیں نکل رہا ہے، تو اگر لے گا بھی پھر مجبوری میں تو صرف سید کا لے سکتا ہے۔ لاسٹ ہے کہ اللہ کسی کو مجبور نہیں کرتا، حرج نہیں ہے، بالکل کوئی راستہ نہیں، بالکل مر جائے گا آدمی، جان چلی جائے گی، تب جا کے یہ والا حرام حلال ہو جاتا ہے، اگر جان کو خطرہ ہو تو۔ ورنہ سید پر زکوٰۃ واجبہ کہ جس کو فقہ میں اور قرآن کی لینگویج میں صدقہ کہا جاتا ہے، اس کا کھانا حرام ہے۔ سید کہاں سے کھائے گا پھر؟ سوال خمس سے۔ اللہ نے خمس آل محمد کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے لیے، سادات کے لیے خمس کا رکھا ہے، الگ سے ان کے لیے رکھا ہے، خمس کا کھائے گا۔ صدقہ مستحب جو ہم روزانہ نکالتے ہیں، اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں، کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، وہ کھا سکتا ہے سید؟ یعنی ہاں کھا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ واجب نہیں ہے۔ صدقہ ہے لیکن واجب نہیں ہے، جو حرام ہے وہ واجب صدقہ زکوٰۃ اور فطرے کا ہے، وہ سید نہیں کھا سکتا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اللہ بتاتا ہے کہ یہ واجب جس کو قرآن کی لینگویج میں صدقات کہتے ہیں، یہ کس کے لیے ہیں؟ للفقراء والمساکین، فقیر کے لیے۔ کہ پھر دوسرا کس کے لیے؟ مسکین کے لیے، قرآن ہی بتا رہا ہے یہ۔ تیسرا کیا ہے؟ عاملین، جن کو امام یا نائب امام نے زکوٰۃ کو جمع کرنے، اکٹھا کرنے اور ان کی اجازت سے خرچ کرنے کے لیے معین کیا ہے۔ انگلش لینگویج میں کہہ سکتے ہیں امام یا نائب امام کے اپائنٹڈ ایجنٹس جو ہوتے ہیں، وہ لے سکتے ہیں، ان کو دیا جا سکتا ہے وہ۔
پھر کون ہے؟ مؤلفت قلوب، ایسے غیر مسلم لوگ یا غیر ہمارے مذہب کے علاوہ دوسرے افراد کہ جو زکوٰۃ پیسے کے ذریعے ہماری دین کی طرف مائل ہو سکتے ہیں، آ سکتے ہیں ہماری دین کی طرف، ان پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ ہمارے دین کو پہچانیں، ہمارے دین کی طرف آئیں، گویا دوسروں کو دین سکھانے کے لیے، ان کے دلوں کو اپنے دین کی طرف موڑنے کے لیے بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ وفی الرقاب، اور جن کی گردنیں بندھی ہوئی ہیں، چاہے وہ غلام ہوں پہلے زمانے میں جو ہوتے تھے جو کہ رقاب، یا آج کسی کی گردنیں بندھی ہوئی ہوں، کسی مجبور ہے، اتنا شخص مجبور ہو گیا کہ آزادی اس کی چھن گئی ہے، بالکل وہ ایز اے غلام زندگی گزار رہا ہے، دوسرے کا اتنا بڑا اس پر کوئی پریشر آ گیا کہ وہ ادا کرم، فار ایگزامپل اس نے اتنا بڑا ایکسیڈنٹ کر دیا کہ اب اس کو وہ دیت نہیں دے پا رہا ہے، وہ پیسہ نہیں دے پا رہا ہے اور وہ پھنسا ہوا ہے بیچارہ جیل میں، تو اس کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ والغارمین، اور مقروض لوگ کہ جو اپنا قرض ادا نہیں کر پا رہے ہیں، لیا تھا اس امید کے ساتھ کہ قرض ادا کر دیں گے، لیکن پھر کیا ہو گیا؟ ان کے ساتھ مجبوری ہو گئی، جاب چلی گئی، یا کمائی کا سسٹم خدا نخواستہ جو ان کے بزنس تھے مال میں آگ لگ گیا، فلاں کام ہو گیا، کوئی بھی ایسی مجبوری ہو گئی اور قرض ہے، تو اس کے قرض کو ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ اللہ کے راستے کیا کیا ہیں ابھی بتایا جائے گا انشاءاللہ اور تفصیل سے۔ اللہ کے راستے میں پھر کیا ہے؟ وابن السبیل، ایسا مسافر کہ جو سفر میں تھا اس کے پاس پیسہ لیکن جیب کٹ گئی، مجبوری آ گئی، گاڑی خراب ہو گئی، راستے میں بیچارہ مجبور ہے، علی پور میں مثلا کوئی کسی گاؤں کسی دوسرے اسٹیٹ کا آ گیا اور یہاں پر اس کے ساتھ کوئی مجبوری پیش آ گئی، میرے پاس اس کے پاس کچھ نہیں رہا، لٹ گیا، فار ایگزامپل کہیں لٹ گیا تھا، اب میرے پاس زکوٰۃ کا پیسہ ہے تو میں اس کو دے سکتا ہوں۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، یہ اللہ نے تم پر واجب قرار دیا ہے کہ ان 8 جگہوں پر تم خرچ کرو زکوٰۃ کو۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا بھی ہے اور وہ حکمت والا بھی، وہ جانتا ہے کہ کہاں پر کیا خرچ کیا جائے، کہاں کس کو کیا ضرورت ہوتی ہے، وہ بہتر جاننے والا ہے۔ تو یہ 8 جگہیں ہیں جہاں پر ہم زکوٰۃ نکالنے کے بعد خرچ کر سکتے ہیں۔ فقیر، پہلا فقیر، فقیر کہتے کس کو ہے؟ فقیر وہ شخص جس کے پاس اپنے، فقیر کس کو کہیں گے؟ میں اپنی طرف سے نہیں کر سکتا، ہاں وہ فقیر ہو گیا۔ فقیر کس کو کہیں گے؟ وہ شخص جس کے پاس اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے سال بھر کے اخراجات نہ ہوں، سال بھر کا خرچہ اس کے پاس نہ ہو، اسے فقیر کہتے ہیں۔ ہاں لیکن جس شخص کے پاس کوئی ہنر ہے یا جائیداد ہے یا سرمایہ ہے، وہ کر سکتا ہے، کما سکتا ہے، یا دولت رکھی ہوئی ہے یا کوئی جائیداد اس کے پاس ہے جس سے وہ اپنے سال بھر کے اخراجات پورے کر سکتا ہو، وہ فقیر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے میرے پاس اس وقت نہیں ہے جیب میں، لیکن اللہ نے مجھے مائنڈ دیا ہے، مجھے ہنر دیا ہے، میں کوئی کام کر کے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خرچہ نکال سکتا ہوں، تو میں فقیر نہیں ہوا۔ لیکن وہ شخص جس کے خدا نخواستہ ہاتھ پیر دونوں کٹے ہوئے ہیں، وہ کچھ کر نہیں سکتا، اور سرمایہ بھی نہیں ہے، باپ نے کچھ چھوڑا بھی نہیں ہے، جائیداد بھی نہیں، زمین جائیداد بھی نہیں ہے کچھ، یہ آدمی کیا ہے؟ یہ فقیر ہے۔ جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر فرض ہے کہ قبل اس کے کہ وہ مانگے میں جا کر اس کو دوں، یہ نہیں کہ میں انتظار کروں ہاں وہ میرے دروازے پر آئیں اور ہاتھ پھیلائیں، نہیں، جیسا امیر المومنین علیہ السلام کے سلسلے میں ملتا ہے، جب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام آنے لگے مولا کو قبر میں اتار کر دفن کرنے کے بعد، تو کیا سنی؟ رونے والے کی آواز سنی، گئے دیکھا ایک ضعیف ہے جو گریہ کر رہا ہے، پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ کو کیوں رو رہے ہیں؟ کہا نہیں، میرے پاس ایک شخص آتا تھا کہ جو اپنا نام بھی نہیں بتاتا تھا، بس کہتا تھا اللہ کا بندہ اللہ کے بندے کے سامنے بیٹھا اور تیری غذا کا انتظام کر رہا ہے۔
تو امام حسن نے اس کو پھر آپ کے سامنے وہ واقعہ ہے. تو ہمارے ائمہ کی سیرت کہتی یہ نہیں کہ ہاتھ پھیلایا جائے، بلکہ ہم ڈھونڈیں کہ کہاں پر میرے گاؤں، میری گلی، میری بستی میں، میرے پڑوس میں کہاں پر ضرورت مند لوگ ہیں، اور اتنی عزت کے ساتھ جا کر دیں کہ اس کی عزت بھی محفوظ رہ جائے اور اللہ کا بتایا ہوا حکم اس پر ہم عمل بھی کر لیں. تو فقیر وہ کہ جس کے پاس سال بھر کا خرچ نہ ہو، یا وہ سال بھر کا خرچ اپنا نکال سکتا نہ ہو اپنے ہنر کے ذریعے. مسکین کیا ہے؟ مسکین جس کی فقیر سے بھی بری پوزیشن ہو، فقیر سے بھی بری پوزیشن ہو، اور وہ بیچارہ بھوک کے مارے اتنا مجبور ہو جائے، اتنا مجبور، پروفیشنل فقیر نہیں ہے جو مانگ لیتے ہیں، بلکہ اتنا مجبور ہو جائے کہ مانگنے پر مجبور ہو جائے، وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبوری ہو جائے. نہیں، یہ آج کل کے پروفیشنل نہیں، واقعاً یہ تو ان لوگوں نے، کچھ لوگوں نے دھندا بنا لیا ہے. واقعاً اتنا بھوکا ہو گیا کہ ایک عزت مند آدمی مانگنے پر مجبور ہو جائے، اسے کہتے ہیں مسکین. فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ اپنی عزت بچاتا ہے، اپنی عزت کو ہاتھ پر نہیں رکھتا اسلام. لیکن مسکین کیا ہے؟ اپنی عزت کو بھی اب مجبور ہوتا ہے، تو اس کی حالت اس سے بھی گری ہوئی ہوتی ہے. تیسرا شخص کیا ہے؟ عاملین، مولا کی طرف سے وہ شخص جو امام عصر علیہ السلام یا نائب امام کی جانب سے اس کام پر مامور ہو کہ زکوٰۃ جمع کرے گا، اس کی رکھوالی کرے گا، حفاظت کرے گا، حساب کی جانچ پڑتال کریں گے، اور جمع کیا ہوا مال امام علیہ السلام یا نائب امام یا فقراء و مساکین تک پہنچائیں گے. یہ مولا کی طرف سے یہ عاملین یعنی کام کرنے والے لوگ، ان کو بھی. اب اگر کچھ لوگ ہیں جو دین کا کام کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتے ہیں کہ ان کا خرچہ کہاں سے؟ مولا انتظام کر کے گئے جو دین کا کام کریں، لگے ہوئے ہوں. اب یہ 24 گھنٹے اگر یہاں اپنا ٹائم خرچ کر رہے ہیں تو ان کو کہاں سے انتظام کیا جائے گا؟ بالکل انکم ٹیکس والے گورنمنٹ کا کہاں سے کھاتے ہیں؟ کوئی یہ کہے گا انکم ٹیکس، اسی ٹیکس سے پھر ان کو بھی پے کیا جاتا ہے. ایسے ہی ان کا خرچہ بھی امام کی گورنمنٹ پر ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ مفت کا خدا نخواستہ کھا رہے ہیں، نہیں، یہ انہوں نے کام کیا. جیسے انکم ٹیکس والے ان کا ٹیکس لیتے ہیں، لیکن گورنمنٹ پھر اسی ٹیکس میں سے ان کو پے منتھلی کرتی بھی ہے. اسی طرح یہ کام کرنے والے بھی امام کا مال جمع کیا، امام یا ہم ان کو پے بھی کر سکتے ہیں، منتھلی، ماہانہ، سالانہ، جیسا بھی اپنا حساب کتاب انسان کا بن رہا ہو ویسے ان کو کام، دین کے کام کرنے والے لوگ. چوتھا کیا ہے؟ وہ کفار، مؤلفت قلوب، وہ کفار جنہیں زکوٰۃ دی جائے تو وہ دین اسلام کی جانب مائل ہوں، یا جنگ میں یا جنگ کے علاوہ مسلمانوں کی مدد کریں، مسلمانوں کے کام آئیں. اسی طرح وہ مسلمان جن کا ایمان ان بعض چیزوں پر جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں کمزور ہو. مثال کے طور پر مسلمان ہیں لیکن اہل بیت کو نہیں مانتے، مسلمان ہیں لیکن اتنے پکے والے نہیں ہیں کہ بالکل ڈٹے ہوا ایمان جناب سلمان فارسی کی طرح ڈٹا رہے، ان کا ایمان ابھی پختہ نہیں ہوا ہے، لیکن پیسے دے کر تھوڑا ان کا ایمان پختہ ہو سکتا ہے، تو ان پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر ان کو زکوٰۃ دی جائے تو ان کے ایمان کی تقویت کا سبب بن جائے. یا جو مسلمان امام علی علیہ السلام کی ولایت پر ایمان نہیں رکھتے لیکن اگر ان کو زکوٰۃ دی جائے تو وہ امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کی طرف مائل ہو جائیں گے اور ان پر ایمان لے آئیں گے، تو ہم ان پر زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں. پانچواں کیا ہے؟ غلام. وہی میں نے جو کہا، غلام کو آزاد کرنے کے لیے. چھٹا کیا ہے؟ وہ مقروض جو اپنے قرض کو ادا نہ کر سکتے ہوں مجبوری کی بنیاد پر. ساتویں کیا؟ فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ کیا چیز ہے؟ وہ کام جن کا فائدہ عام پبلک کو پہنچتا ہے، جیسے سڑک بنوانا، جیسے پل نہیں ہے، لوگوں کو پریشانی نہیں ہے، پل بنوا دینا، یا جہاں پر دینی
مراکز نہیں ہیں، چاہے وہ اسکول ہوں، چاہے وہ دین کے علم کے مراکز قائم کر دینا، یا شہر کی حتی صفائی وغیرہ کروانے میں لوگوں نے دیکھا پیسہ جمع نہیں ہو رہا ہے، کوئی نہیں دے رہا ہے، لیکن شہر گندہ رہے گا تو مشکل آ جائے گی، تو شہر کی صفائی وغیرہ یا اچھا بنانے کے لیے اس کو خرچ کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح کے دوسرے کام کے جس سے کا فائدہ عام پبلک کو پہنچے، جسے حدیث میں کہا گیا ہے کہ پبلک اللہ کی عیال ہے، اللہ کا خاندان ہے، اس پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ میرے گھر کے سامنے سڑک ٹوٹی ہوئی تھی لاؤ میں کہوں سکا، یہ میرے گھر کے سامنے کی بات ہے، نہیں، جس کا فائدہ عام پبلک کو پہنچے، یہ نہیں عام پبلک کو پہنچے تو وہ کام میں کر سکتا ہوں۔ خاص طور سے اللہ، رسول، امام، ان پر ایمان رکھنے والوں کو اگر اس کام سے فائدہ پہنچ رہا ہے تو میں یہ کام انجام دوں تاکہ وہ لوگ آرام سے وہاں سے گزر جائیں، چاہے سڑک ہو، پل ہو، تعلیم کا سسٹم ہو، جو بھی سسٹم ہو، یہ ہم انجام دے سکتے ہیں۔ 8واں کیا ہے؟ ابن السبیل، یعنی وہ شخص کہ جو راستے میں بیچارہ بیکار ہو گیا۔ ابن سبیل کے میننگ ہوتے ہیں راستے کا بیٹا، راستہ اس کو دے خرچہ، وہ بیچارہ یہاں مجبور ہو گیا ہے، اب کیا کیا جائے؟ آئیں گے، زکوٰۃ رکھی ہوئی ہے اس کو دے دیں گے تاکہ وہ بیچارہ اپنا راستہ طے کر کے اپنے گھر آرام سے پہنچ جائے۔ آپ غور کریں اسلام نے کتنے اچھے قوانین بنائے ہیں، اگر ہم ان سب پر اسی طرح سے عمل کر لیں کہ جیسا اللہ چاہتا ہے، اور صرف ہمارا کام یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، کہ اللہ احسان جتانے کے لیے نہیں، کسی پبلک کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، تو ہماری دنیا بھی آباد ہے اور ہماری آخرت بھی آباد ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں دین پر صدق عمل کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو اپنے دین کا ناصر و مددگار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔